الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 14واں پارہ ہے اور سورۃ الحجر. یہ سورۃ الحجر اس زمانے میں نازل ہوئی تھی کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اور آپ کو کاہن کے الزامات دیے جا رہے تھے اور قرآن مجید کو پاگل پن قرار دیا جا رہا تھا. اس زمانے میں اللہ تعالی نے سورۃ الحجر کو نازل کیا تھا اور صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ یہ کفار آپ کو مسحور کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، یہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، آپ کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں. فرمائے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ کفار بھی اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. ابھی تو مسلمانوں بھی وہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن وہ دن آئے گا کہ یہ بھی مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے. اور پھر یہ بات پوری ہوئی. سن 2 ہجری کے اندر جب جنگ بدر برپا ہوئی تھی تو بہت سے کفار اس بات کی تمنا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تھے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر اور جنگ خیبر کے موقع پر اور سب سے زیادہ حسرت اسلام لانے کی اس وقت ہوگی کفار کو جب وہ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالی نے جنت عطا فرما دی ہے. اس موقع پہ انہیں بڑی حسرت ندامت ہوگی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہمیں بھی اعلیٰ مقام ملتا. لیکن وقت نکلنے کے بعد خواہش کرنا، تمنا کرنا کسی کام کے نہیں. اسلام لانا ہے، اس زندگی میں انسان اسلام لے کر آئے. مرنے کے بعد تمنا کرنا یہ کسی کام کے نہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے جو الزامات تھے کہ آپ دیوانہ ہیں، آپ شاعر ہیں، مجنون ہیں، یہ عجیب بات ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عقل مند، فہم و فراست والا، دانش مند، جس کے کلام میں کشش ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر فصاحت اور بلاغت اختتام. اللہ نے آپ کو جو دین دیا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ حدیث و جواب الکلیم. مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا دیے ہیں، میں ایک جملہ بول کر پورا دین سمجھا سکتا ہوں. اس قدر اللہ کے پیغمبر کے پاس فصاحت موجود ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے پیغمبر ایک سوال کرو. سوال بھی ایک ہی دین کے بارے میں ہے، آپ ایسا جواب دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے. آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم. تم یہ کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ. یہ پورا دین ہے یہ. لیکن چھوٹے سے جملے میں اللہ کے پیغمبر نے پورا دین سمجھا دیا ہے. تو اللہ کے پیغمبر پر اس قسم کے الزامات لگانا کہ آپ مجنون تھے یا آپ دیوانہ تھے، یہ حماقت اور مبنی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فراست والے تھے، عقل مند تھے، دانش مند تھے، اور فصاحت آپ پر ختم ہو چکی ہے. اور اس کے بعد قرآن کی صداقت کو بیان کیا ہے. ان کا اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن مجید جو پاگل پن ہے، تو قرآن پر بھی وہ اعتراض کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین جواب دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں پر لفظ قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر کہا ہے. ذکر کہنے میں دو باتیں آتی ہیں، قرآن مجید بھی آ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آ جاتی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے
اسی طرح قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال اور افعال ہیں اور اعمال ہیں وہ بھی قیامت تک محفوظ ہیں۔ قاضی اسماعیل بصری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اس میں کیا راز ہے کہ قرآن کے علاوہ باقی جتنی کتابیں ہیں تورات انجیل یہ محفوظ نہ رہ سکی، اس میں راز کیا ہے؟ کہا اس کا راز یہ ہے کہ سابقہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کی ذمہ داری انسانوں پر تھی، ان کا تحفظ انسانوں پر تھا، لیکن قرآن کا تحفظ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، لہذا قیامت تک یہ کلام محفوظ ہے، اس میں انسان تغیر یا تبدل نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کی یہاں صداقت کو بیان کیا۔ اس کے بعد العالمین نے زمین کے تعلق سے ایک انکشاف بیان کیا کہ والارض مددناها، کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، یہ ہماری زمین اس میں بڑی وسعت ہے، بے حد یہ وسیع زمین ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس زمین پر لوگوں نے گھر بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، محلات بنائے ہیں، مکان بنائے ہیں، لیکن آج تک یہ زمین تنگ نہیں ہوتی۔ یہ قرآن نے انکشاف کیا ہے کہ زمین بڑی وسیع ہے، والارض مددناها، اور اس کی وسعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی دلیل ہے کہ اللہ کس قدر حکیم ذات ہے کہ زمین اتنی پھیلا دی ہے کہ آپ سڑکیں بنائیں، مکان بنائیں، آپ محلات تعمیر کر لیں، لیکن زمین کبھی تنگ نہیں پڑتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کا مکالمہ ذکر کیا جو بڑا پرانا مکالمہ ہے جو ان کے مابین طے ہوا تھا، اور پھر یہاں پر فرشتوں سے سجدہ کروا کر انسانوں کی عظمت کو واضح کیا۔ اور یہ سورہ کے آخر میں العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے جو الزامات ہیں اس کی تسلی دیتے ہوئے صبر کا حکم دیا کہ آپ نے یہ جو مخالفین ہیں ان سے آپ نے درگزر کرنا ہے، اور اہل ایمان سے آپ نے نرم رویہ اختیار کرنا ہے، اور آپ نے اپنے دعوتی کام اعلان کرنا ہے، کسی کی پرواہ آپ نے نہیں کرنا، اور اس راہ میں جو مصیبتیں آئے گی آپ نے ان مصیبتوں کو جھیلنا ہے، فرمایا کہ عبادات کرنا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے رہیے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیحات کیجیے، گویا کہ تسبیحات اور عبادات جو انسان یہ عمل اختیار کرتا ہے اللہ اس انسان میں وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ آنے والی مصیبتوں اور مشکلات میں انسان صبر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے، یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ النحل کے دو نام ہیں، ایک اس کا نام نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کیونکہ اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ شہد کیسے بناتی ہے وہ، اور اس کا ایک نام سورۃ النعم بھی ہے۔ نعم جو ہے یہ نعمت ان کی جمع ہے کہ اس سورہ میں العالمین نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے خالق ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے۔ فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور نمبر 2 خلق السماوات والارض، ہم نے آسمان زمین کو پیدا کیا۔ آگے ہمیں کہ والخیل والبغال والحمیر، یہ گدھے، یہ کھچر، یہ گھوڑے، یہ ہم نے پیدا کیا۔ ان صفت خالق ہونے کو یہاں بیان کیا ہے، اور آگے تردید کی کہ تم جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو خود پیدا کیے گئے، وہ کیا کسی کو پیدا کریں گے؟ یعنی خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسانوں کے بھی، آسمان، زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور یہ گدھے، گھوڑے، کھچر، حیوانات، اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی اشیاء بھی بنائے گا جو تمہیں معلوم بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، یہ ریل گاڑی نہیں تھی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے ایسی اشیاء پیدا کی ہیں کہ جن کا تمہیں شعور تک نہیں۔ تو صفت خالق کہ اللہ کی ذات پیدا کرنے والی ہے، یہ بیان کر کے سبق یہ دیا ہے کہ جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، سارے امور اس کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایک اللہ العالمین کی عبادت، کیونکہ توحید ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے توحید الوہیت کے لیے۔ جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تدبیر اس کے ہاتھ کے اندر ہے، مارتا وہ ہے، زندہ وہ کرتا ہے، تو وہی اس بات کا اللہ ہے کہ اس کی عبادت کی۔ اور یہاں العالمین نے مزید اپنے انعامات کو بیان کیا کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، اس کے ذریعے زمین میں نباتات پیدا ہوتے ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب العالمین کے لیے مسخر ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے سمندر جاری کیے ہیں جس میں ہیرے جواہرات موجود ہیں،
تمہارے لیے اس میں مچھلی کا شکار موجود ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے نعمت ہیں. اور پھر یہاں بس نہیں کی، مزید آگے والدین نے اور انعامات بیان کیے ہیں. فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. کہ ہم نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا ہے. یہ دودھ کا جہاں سے اخراج ہوتا ہے یہ گوبر اور خون کی نالی کے درمیان سے آتا ہے، لیکن کبھی اس میں آمیزش نہیں ہوتی، نہ گوبر کی نہ خون کی. یہ العالمین کی شان ہے، اس نے ایسا نظام بنایا ہے دودھ کے لیے کہ خالص دودھ، لبنن خالصا، خالص دودھ انسان کو ملتا ہے. نہ اس میں گوبر کی حمک ہوتی ہے اور نہ خون کی رنگت ہوتی ہے، بالکل صاف اور شفاف دودھ سامنے آتا ہے. یہ العالمین کی قدرت ہے، اس کی عظمت کی دلیل ہے. اور ساتھ ہی یہاں شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے شہد کے نظام کو جاری کیا ہے کہ یہ مکھی مختلف پھولوں کو چوستی ہے، پھلوں کو چوستی ہے اور اپنے پیٹ سے نکالتی ہے اور یہ شہد بن جاتا ہے شفاء للناس. اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بھی ہے. اور آگے العالمین نے مزید بیان کی ہے کہ جو تمہارے جو گھر ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دیے ہیں. اس دور میں گھر کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے. یہ خیمے، یہ گھر، یہ سب العالمین کی نعمت ہے. آگے لباس کی نعمت بیان کی ہے کہ ہمیں تمہیں سردی کا لباس دیا ہے، گرمی کا لباس دیا ہے. معنی یہ ہے کہ اس صورت میں العالمین نے اپنے انعامات کو بیان کیا ہے جو انسان پر کی ہیں. تو لہذا جو منعم حقیقی ہے جس کے اتنے ہم پر انعامات ہیں تو اس کا حق شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک العالمین کی عبادت ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد العالمین نے معاشرتی مسائل بیان کیے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس ایک آیت میں العالمین نے 3 کاموں کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے منع کیا. ایک ہی آیت میں اس قدر فصاحت قرآن مجید میں. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، والاحسان، احسان کرنے کا، اور قریبی رشتہ داروں کو مال دینے کا. یہ 3 حکم ہیں. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ بے حیائی سے، فحش کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے. تو ایک ہی آیت کریمہ میں 3 امر ہیں اور 3 باتوں سے منع کیا گیا. اس کے بعد عالمین نے ایک مثال بیان کی ہے پاگل پن کی، حماقت کی، کہ ایک بری خاتون ہے، وہ سوت بناتی ہے، سوت کاٹتی ہے. جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو خود ہی اپنے ہاتھ سے کاٹ ڈالتا ہے، یعنی اپنی محنت پر خود پانی پھیر دیتی ہے. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو نیک اعمال کی عمارت کھڑی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ عمارت کے استعمال ہو جاتی ہے، یعنی وہ موسمی عبادت گزار ہوتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو نماز کی پابندی ہے، روزے کی پابندی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور جیسے ہی ماہ رمضان چلا جاتا ہے وہ جو ہم نے عمارت قائم کی ہوتی ہے عبادات کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس خاتون کی طرح نہ ہونا کہ جس نے سوت بنایا جب وہ تیار ہو گیا اسے خود ہی اس نے کاٹ کر خراب کر دیا. انسان کو آئے دن جو ہے عبادات میں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول، اے اللہ عمل میں ترقی کے بعد پستی سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو لہذا ایسی خاتون کو کردار ادا نہیں کرتا. اس کے بعد آخر میں العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی. اس بستی سے مراد بقول ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے کہ اس سے مراد مکہ کی بستی ہے. اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی کہ کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی بڑی پرامن تھی، کوئی خوف نہیں تھا دشمن کا، اور یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے روزی بھی آ رہی تھی. بستی پرامن تھی اور معیشت کا نظام موجود تھا، لیکن کیا ہوا فکفرت بانعم اللہ، اس بستی نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، کفر اختیار کر لیا. فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو امن تھا اس کے پاس، جو روزی موجود تھی، اللہ نے اس کو بدل دیا بھوک اور فاقے کے ساتھ. اللہ نے نعمتیں تو چھین لی اپنی جگہ. یہ مثال بیان کی العالمین نے صرف اسی لیے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ انعامات دے تو اسے حق کے شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہاں صاحب بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک امت ہے،
آگے فرمایا کہ شاکرا لانعمی، وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو مشرکین مکہ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو لہٰذا تمہیں وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو کردار ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہم نے ان پر انعامات کیے، انہوں نے انعامات کا شکر ادا کیا ہے، تو تم سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہم نے تم پر انعامات کیے ہیں تو لہٰذا حق شکر ادا کیا۔ حق شکر کیا ہے کہ ایک رب العالمین کی عبادت، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا۔ اور اس سے پہلے کہ آخر میں رب العالمین نے دعوت کے اسلوب بیان کیے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ دعوت کا انداز یہ ہے کہ ایک مبلغ کو چاہیے کہ جب دعوت دے تو حکمت کے ساتھ دے، حکمت پر انداز ہونا چاہیے، احوال و ظروف دیکھ کر انسان کو دعوت دینی چاہیے کہ اس موقع پر کیا گفتگو ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح کی محفل ہو اور وہاں طلاق کے مسائل بیان کیے جائیں، احوال و ظروف دیکھ کر ایک مبلغ کو دعوت دینی چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ موعظہ حسنہ کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کی گفتگو ایسی ہو کہ دل پہ اتر جائے، یہ موعظہ حسنہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلام میں اتنی تاثیر ہو، ایسی مٹھاس ہو کہ سامع سن کر جو ہے متاثر آپ کر۔ اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر آپ کو مقابلہ کرنا پڑے، مناظرہ کرنا پڑے تو احسن انداز سے کیجیے، دلائل کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ اسلوب یہ دعوت اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وصبر، اگر اس معاملے میں سامنے نہیں سنتا ہے، نہیں بات مانتا ہے تو آپ نے صبر کرنا ہے، تو انما علیک البلاغ، آپ کام پہنچا دینا ہے، اس کو منوانا آپ کا کام نہیں۔ اور آخر میں رب العالمین نے بشارت دی ہے کہ ان الذین مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو لوگ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں ایسے لوگ کو رب العالمین کی معیت، اللہ رب العالمین کی رفاقت، اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔